الحمدللہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء. جس سنگینوں کو یہ ترجمہ آمدہ ہوئے وہ ضرور سبحان اللہ کے باقی پاوے چھو بیٹھے باقی سارے ہم بولنے دیکھو نہیں میں نے پریشانی نہیں ہوئے گا جڑے داڑیاں سنگی بیٹھے مولوی کا جے کدے تو ترجمہ تو انہوں نہیں ہوتا تسی چپ ہو جاؤ کوئی پریشانی خیر ہے کوئی عرض نہیں لیکن جس کو یہ ترجمہ آتا ہو اور وہ نہ بولے تو اس نے حضور سے وفا نہیں کی پکی بات ہاں اس لیے کہ سرکار پاک نے فرمایا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے سرکار پاک ارشاد فرماندن من اشد امتی لی حبن ناس یکونون بعدی شود احدهم لو رعانی بأہلہ و مالی. تیرا ترجمہ پہلے سن لو خطبہ پھر پڑھتا ہوں. سائیاں فرمایا صحابہ پاکانوں کو میرے بعد ظاہراً دنیا تو میرے چلے جانے تو بعد میری امت وچ ایسے لوگ آون گے جڑے میری محبت وچ متشدد ہون گے. میری محبت میں کیا ہوں گے؟ متشدد شدت کرن گے میری محبت میں. نشانی انہوں نے یہ ہے آپ نے خود ہی بیان فرمایا یودو احدہم انہوں نے ایک بندے دی نشانی یہ ہے لو رانی بآلہ و مالہ وہ آکھن گے ساڑھا خاندان بھی جاندہ ہے تو ٹر جائے ساڑھی دنیا دی ساری دولت جاندی ہے ٹر جائے ایک چلک آمنہ دے لال دی نصیب ہو یہ گل کیوں سرکار پاک بلا فرمائی کہ حضور اس ویلے انہوں غلامہ دے چہرے ویکھ رہے سن. اس لیے میں نے کہا بھئی حضور دی عظمت واسطے سبحان اللہ آکھنی چاہیے. الحمدللہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء. ساریاں تعریفاں اس رب واسطے جنہیں اپنے نور دا نام محمد رکھ دیا. اپنے ہی نور کا نام جس نے محمد رکھ دیا اور اسے ظاہر فرمایا قبل الاشیاء ساری کائنات تو پہلے وشرفہ بالنبوہ پھر اس نور نو مشرف فرمایا نبوت نال. اس ویلے وآدم بین الطین والماء جدوں آدم پاک دا جسہ مٹی تے پانی یعنی گارے دی صورت سی روح پھونکنی تو دوسری بات ہے ابھی آدم بے جان تھے جب آمنہ کے لال کے سر پر تاج نبوت چھت رہا. اس لیے فرمایا حضرت نے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اول بھی آپ ہیں آخر بھی آپ ہیں ظاہر بھی آپ ہیں باطن بھی آپ ہیں. آپ نے خود فرمایا لی ہم ست و اسماء
فرمایا 5 نام میرے چوکھے چمکنا لے لے. فرمایا وہ کیڑے؟ انا محمد و احمد و انا الماخی الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی. فرمایا محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں، ماخی بھی میں ہوں، اور عاشر بھی میں ہوں، عاقب بھی میں ہوں. منع کیا ان باتوں کا؟ فرمایا محمد یعنی رب نے جس کی بار بار تعریف وہ کعبہ نہیں جیڑا ہے مصطفیٰ. کعبہ ہے. اللہ بار بار تعریف نہیں کی تھی کہ دی بیت المقدس دی یا کعبے دی یا جبریل دی یا حضرت آدم دی یا جنت دی مڑ مڑ کے تعریف نہیں کی. اللہ ہر روز اے آنکھاں شیر دے بچے بن کے میری آنکھاں بچ پاؤ حضور دیو غلاموں ہر روز صبح یا شام ہو اتے نہ صبح نہ شام ہے یہ تھلے تھلے ہے صبح کے شام. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ہر روز کہہ رہا ہوں اللہ روز سے پاک ہے، صبح سے پاک ہے، شام سے پاک ہے، سردی سے پاک ہے، گرمی سے پاک ہے، موسموں کے تغیر سے پاک ہے. وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا. وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا. اس کے لیے گھڑی کے سیکنڈ اور منٹ اور گھنٹے نہیں ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے. بس ہر لمحے وہ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا تھا. آتے تیرا کیا کو سبحان اللہ اور زور دا بول. اللہ درود بھیج دے تو دوسرا کیوں چپ رہے ہو؟ پھر آپ سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ کا مطلب یہی ہے. تو اللہ پاک بار بار تعریف کرتا ہے. تو فرمایا محمد میں ہوں، بار بار تعریف کیا گیا ہوں اور ہر دور میں تعریف میری ہوئی ہے. آدم کے بنائے جانے سے پہلے تعریف مصطفیٰ کی، ملائکہ کے دور میں تعریف مصطفیٰ کی، غلمان کے اندر تعریف مصطفیٰ کی، حوروں کی ٹولیوں میں تعریف مصطفیٰ کی، جنت کے دروازے پر نام مصطفیٰ کا، عرش کے پایوں پر نام مصطفیٰ کا، غلمان کے سینوں پہ نام مصطفیٰ کا، فرشتوں کے ماتھوں پر نام مصطفیٰ کا، حوروں کی آنکھوں میں نام مصطفیٰ کا. اور ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا نبوت رب نے اسے دی مگر لبوں پہ اس کے نام مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، ہر امتی ہاتھ اٹھائے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. نام ہر صورت میں سرکار کا، نام ہر صورت میں سرکار کا، ہر صورت میں محمد بار بار تعریف کیا گیا. الذی حمد مرہ بعد مرہ، زمانہ کوئی بھی ہو نام مصطفیٰ کا. ہمارے چند وہابی بھائی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ حضور کا نا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ منہ جو پہلے آتے ہیں یا رسول اللہ. سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اگر یا رسول اللہ نہیں آکھنا چاہیے، نہیں آکھنا چاہیے بعد میں جو نکل ہے. سمجھ آتی بھی ہے یا رسول اللہ منہ میں جو پہلے نکل ہے وہ جڑے منن والے نے اتھے بھی نام مصطفیٰ دا نام منن والے ہم جگہ بتاؤ. اور ابھی تو تم زمین کے اوپر چل رہے ہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، ذرا مر کے دیکھو، اندر جا کر تو دیکھو. قبر میں ٹھنڈ پڑ جائے گی تمہیں. زمین کے اوپر جس کا نام ہے زمین کے اندر بھی اسی کا نام ہے. بخاری کی حدیث ہے اذا وضع فی قبر ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنه اصحابہ انه ليسمع قران علم اتاه ملکان فیقظانہ فیقولان ما كنت تقول هذا الرجل لمحمد. قبر دے اتے بھی نا تے قبر دے وچ بھی نا. ہاں تو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بول بولو, موبائل کتنا بات کر رہے ہو, سارے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. موبائل ساری جڑی کھیلتے ہیں وہ کچھ نہیں تو لبنا, ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم کو رب راضی ہو. اسٹیج آنے تھے میری ضروری درخواست ہے, اگر نہ اور نہ سننی ہے توجہ پوری ادھر رکھنی. میں ٹائم کسی کو نہیں دیتا ہوں, اور دیتا بڑے نخرے سے ہوں. مجھے پتہ ہے کہ گلہ سننے والے بندے کو نہیں رسمی گلہ کرتا. میں مولوی سمجھ کے مجھے نہ سننا. ادھروں مولوی کو نوٹ دو, مولوی کی آنکھ میں بال آ جائے گا تو سب میں مجھے نوٹا مجھے تول دیو. میں جڑی گل کرنی ہے وہ کر کے چھڑنی. اور ہماری جو تاثیر نہیں ہوتی وہ اسی لیے نہیں ہوتی. 100 بندہ اسٹیج پہ بیٹھا ہو سی, سارے موبائلہ نہ کھیٹ دے ہو سن, انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ذکر مصطفیٰ ہے کیا. اس ذکر میں تو تیرے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے اور تم وضودار ہونا چاہیے, اور جب مصطفیٰ کا نام ہونا چاہیے تیرا سر جھک جانا چاہیے. پھر دیکھ تماشا جنت تیری, تو جنت کوئی چیز نہیں روک سکتی تجھے مغفرت سے, تجھے جنت سے, تجھے کرم سے, تجھے فضل سے, تجھے عنایت سے. شرط اتنی ہے دل تیرا ہو, یاد مصطفیٰ کی ہو, آنکھ تیری ہو, تصور مدینے کا ہو, دماغ تیرا ہو, سودا مصطفیٰ. اور کیا زور سے نعرہ رسالت, اچھا بولو نعرہ رسالت, اور زور چاہیے نعرے, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. لوگوں نے ابھی حضور کو جانا ہی نہیں. میں قسم کھا کر قرآن پر ہاتھ رکھا ہوں, میرے اس بندے نے پتہ ہی نہیں حضور کون ہے. حضور دا نا زبان تے آمنا ہور گل ہے, حضور دا خیال دل وچ آمنا بندہ جنتی ہو جاتا ہے. ایک باری پھر سن لو, نام لبوں پر آنا مصطفیٰ کا. شاہ جی منہ وچوں نہ کڈنا حضور دا, اے ہور گل ہے, میرا خیال مصطفیٰ ہے مغفرت پکی ہو جاتی. مغفرت کا تعلق حضور سے اتنا مضبوط ہے, رب کعبہ کی قسم حضور کھلو جان جتھے اتھے مغفرت ہو جاتی. ایک منافق ہے عبداللہ بن ابی, اس کا نام ہے, سید المنافقین اسے کہتے ہیں. وہ مر گیا, رب نے فرمایا قبر پہ نہ کھڑے ہونا. معلوم کیوں رب نے کہا لا تقوم علی قبرہ, اے حبیب اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہونا, نہ ہونا, چونکہ تو جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں بھی میں رحمت نازل کرتا ہوں, اور میرا ایسے بخشنے کا پروگرام کوئی نہیں, چونکہ یہ تیرا نہیں تھا. جو تیرا نہیں ہے وہ میرا میرا ہونے کے لیے تیرا ہونا شرط ہے. جو تیرا ہو گیا وہ میرا, اور جو تیرا نہیں وہ میرا. تو ہم جو پریشان آ ہوتے ہیں, محفل اتنی زبردست سجائی شان, کتنی مخلوق بیٹھی ہوئی. اس محفل کے بعد ذکر سرکار دے اجے نہ کھانا اپنی محنت پیش کرنی. اس محفل کے خاتمے تو بعد بندے جی بھی اپنے سب پریشان ہیں. شاہ جی ساڑھے اندر فرق ہے. اس محفل کے خاتمے کے بعد 4 گھنٹے حضور کا ذکر سنا, تو 4 گھنٹے بعد اسی آنے جی سنو فائدہ نہیں ہویا. اجے تک ساڑھیاں ٹینشنیں ہو نے, بندیا تیرے اندر گڑبڑ ہے. سمجھ تو اگر تیرے اندر گڑبڑ نہ ہوندی کہ پیاد ہے حضور دا تے ایک واری نہ لو, رب دا واری رحمت دے جائے. دونوں ہاتھ اٹھائے, ہر سنی بولے تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک بیڑا پار بلکہ حضور تو حضور, حضور کے بچوں کا. میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے میں آگا, میں حدیث پڑھنے لگا تو سن کھلنا, سننا, سمجھنا. عن عبد السلام ابن صالح ابی السلط الحربی رضی اللہ تعالی عنہ
عن علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالی عنہما عن ابیہ عن جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالی عنہما عن ابیہ عن علی بن الحسین سبحان اللہ عن ابیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان معرفت بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان وقال عبد السلام لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرا نہیں ترجمہ ہوندہ تو ہم یہاں کو سبحان اللہ پھر آپ کو سبحان اللہ پھر آپ کو کسی ہو اے لمیاں پھکا پاکا دا کم ہی نہیں شاہ جی اے حضور تو حضور اے حدیث سننا جی اے ترجمہ سننا حضرت عبدالسلام فرماتے ہیں عبدالسلام بن صالح ابو صلب الحروی وہ کہتے ہیں میں سنیا کہنے کو نہیں سنیا بھائی میں نے امام علی رضا سے سنا سبحان اللہ نہیں جی اس نام پر سبحان اللہ ہے میں تو اس کو سننی نہیں سمجھتا جس کو حضور کے بیٹوں کی خبر نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے عشق کے اندر گڑبڑیشن ہے جسے مصطفیٰ کے لالوں کا نام نہیں آتا ہمیں تو سیدنا صدیق اکبر نے سکھایا ہی یہ ہے کہ تن من دھن قربان کرنا ہے نبی کی آل پھر سنو جی پھر سنو ہاں جی شاہ جی وہ آدھے میں سنے ہیں میں کہنے کو لو اچھا بولو امام علی رضا پورا مجمع بولے گا تو میں تقریر بھی کرا داتا صاحب کا نام یاد ہے داتا صاحب کون ہے کلی میر علی پاک کا نام لیا ہے کون ہے کلی غوث پاک کون ہے کلی خواجہ منظر کون ہے کلی میں تو یہ باغ کا گھر پیسے جیدی ایک کلی داتا علی ہے دوجی کلی دا نام معین الدین چشتی ہے تیجی کلی دا نام نظام الدین اولیاء ہے چوتھی کلی دا نام عبدالقادر الجیلانی ہے پنجویں کلی دا نام حضرت میرے علی ہے وہ کملے ہو یہ ایک کلی دا حسن تاب نہیں لا سکنے نے قابل تے پورے پاک عالم کیا ہوگا جیدی آج سلامت رہے اتھرا کیا خوشوا لو جی پھر توجہ کرو اے امام علی رضا اے بیٹے نے جی امام موسیٰ کاظم کہہ دے جی بیٹے نے نہیں جی نام تو لینا پڑا آج یہ میں نے بلایا تھوڑا جا توجہ کر لو ایک کہہ دے بیٹے نے امام موسیٰ کاظم کون ہے جانتے ہو جانتے ہو بسم اللہ جی اے اچھے کسی نے دے دینا جی اچھا بولو جان دے ہو امام موسیٰ کاظم کو جو جانتا ہے جتنا بولنا آت کرا نہ سنے جاننا چاہیے پھر جاننا چاہیے رولا سارا یہ ہے بھئی ایسا نہ لواں تو منٹ بھی نہیں لاندے بندے کئی کہہ دینے دھیان کرنا یہ تو کوئی شیو مقام ہے خدا کے بندو حسین پاک کا نام لینا سنی کا کام نہیں میں تھوڑا یہ مسئلہ اچھا سن رہا ہوں حسین ابن علی کا نام لینا سنی کا کام ہے کہ ہاتھ اٹھے کرو سٹیج نے بھی دیکھو جی کیوں صاحبی پاک پکی گل ہے یہ نام تو سمجھ یاد ہونے چاہیے آپ جان بوجھ کے گود وچ نہ پاؤ پر لیاں نہیں ہم صدیقی ہیں ہم فاروقی ہیں ہم عثمانی ہیں ہم علوی ہیں ہم حیدری ہیں ہم حسنی ہیں ہم حسین
حسینی ہے، ہم قادری ہے، ہم چشتی ہے، ہم نقشبندی ہے، ہم سہروردی ہے، وڈی گل کی ہم حلالی ہے۔ حق محمد، ہاتھ میں ہاتھ اٹھائے، حق محمد یام صلی اللہ علیہ، حق محمد یام صلی اللہ کوئی سمجھ آئی گے؟ ذکر تو میں سرکار دا تو سنانا ہے، لیکن میں تو سنایا بھی حضور دے تو بچیاں کا نام لینے نا، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ساڑھی قسمت نہیں بدل دی جی، بدلی اس واسطے نہیں کہ اندر کھوٹ رکھی، صاحب یقین بن۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غم ہو گئے بے شمار آقا۔ طرز نعت خانہ کو سن لیں، میرے کو بے طرزہ ایک چچا جا بندہ ہوں۔ غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ جڑا جڑا بندہ میرے نال پڑھے گا نا شیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو دل سے پڑھے گا اس کے غم ختم ہو جائے گا۔ غم ہو گئے بے شمار آقا اچھا، غم ہو گئے بے شمار بچے دی مرضی ہے نا آکے، جیری مرضی ہے کرم ہو جائے وہ آکے۔ غم ہو گئے بے شمار بندہ تیرے نثار، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا، آقا سنبھال آقا۔ بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا، آقا سنبھال آقا۔ مجدار میں آ کے ناؤ ٹوٹی تے ہاتھ کے ہوں میں پار آقا۔ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے۔ ہاتھ کیتا چند خدا نے توڑ کے پر ہمارے ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ دی اثر دی نماز ٹر گئی، عرض کیتا حضور رنگا کہاں پہ نماز گئی، فرمایا ادا یا قضا؟ سونے تین گود بچ بیٹھے ہیں، گئی ہے قضا نہیں ادا کرنی ہے۔ اللہم مردد علیہ شمسا، اے پروردگار علی یہ سورج دیتے موڑ، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے۔ آنکھ نکل گئی تیر وجیا ہے، قطادہ پاک تیر جو چھپ گیا ہے، آنکھ نال آ گئی۔ آنا لے کر جلی ہاتھ پہ رکھ کے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے، لوہا حضور نے لگا کر وہ جلی رکھ دی۔ آنکھ روشن جس کی مرضی خدا ٹالے، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، میرا ہے وہ نامدار آقا۔ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، میرا ہے وہ نامدار آقا۔ اے جس کا ملک خدا پہ قبضہ، جس کا ملک خدا پہ قبضہ، میرا ہے وہ کامگار آقا۔ بھول ہے کیا ہے؟ ایسا ساری نہیں بول رہا ہے، اور اگلا جملہ سنیں۔ بھول ہے کہ ان کے ہوتے کہلائیں، بھول ہے کہ ان کے ہوتے کہلائیں، دنیا کے یہ تاجدار آقا۔ بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں، دنیا کے یہ تاجدار آقا۔ ارے ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں، ایسے ایسے ہزار ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں، ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں، ایسے ایسے ہزار آقا۔
بے ابرے کرم میرے دھبے لا تغسل حل بہار آقا 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 سوار آقا. ایک ہی جو ہو سکتا ہے کہ ساڑھیاں مصیبتیں ختم نہ ہو. ایڈی بڑی محفل میلاد شاہ جی یہاں آؤ یقین لے کر یقیناً فیض پاؤ گے. یہاں پر کیا ضرورت ہے مقدر آزمانے کی. حضور دا نام لیا جائے تجھے بھی جناب وقت چمکڑنا. حضور دے بچیاں دا یہ حال ہے. عبدالسلام فرماتے ہیں میں سنے ہیں کہ دیکھو نے سنے ہیں امام علی کس کس کو بات یاد ہے. ہاتھ کھڑا کرنا جو بات میں کر رہا تھا کسے کسے یاد ہے. چلو حدیث نے کھلی ہوئی وہ آدھر میں سنیے امام علی رضا کو کہ ایک گل سنیے جی. وہ آدھر میں ایک حدیث سنیے امام علی رضا کو. وہ آدھر میں سنیے اپنے ابو امام موسیٰ کاظم سے. اپنے موسیٰ کاظم کو جڑا ہے جی کہ پانی بھر رہے تھے نا کنویں میں تو لوٹا چھٹ گیا ہاتھوں ڈول رسی چھٹ گئی. امام موسیٰ کاظم کو بلخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تو امام موسیٰ کاظم نے ایجوتے کر کے تکیا آسمان ہے ایک گل کیتی تک کے میرے مالک تینوں پتہ ہے ڈول میرے کو ایک ہی سی کہ نہ بندیاں دے میں محتاج نہ کری انہاں بندیاں دے میں محتاج میرے کو منگنے نہیں ہوتا ہے نہ پڑھو. بلکہ فرماتے ہیں میری آنکھاں دیکھیں ڈول پانی نے پڑھیا خود بخود اٹھتے آ. علی رضا کہتے ہیں میں نے اپنے ابا امام موسیٰ کاظم سے سنا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابو امام جعفر صادق سے سنا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابو امام محمد باقر سے سنا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابو امام علی زین العابدین سے سنا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابو امام حسین بن علی سے سنا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابو علی بن ابی طالب سے سنا. حدیث کیا ہے؟ ایمان نام ہے معرفت کا, زبان سے قول کا اور اعمال پر عمل کرنے کا, ارکان پر عمل کرنے کا. یہ حدیث وہ بیان کر کے آگے جو جملہ لکھتے ہیں وہ سنو. فرمایا لو قوریا حاذل اسناد علی مجنون لبرا. اگر یہ نام کون کون سے علی رضا, موسیٰ کاظم, جعفر صادق, محمد باقر, علی زین العابدین, حسین ابن علی اور علی ابن ابی طالب, یہ نام اگر کسی پاگل پر پڑھ کے پھونک دو تو پھونک مارتے ہی وہ پاگل اللہ کی برگاہ سے شفا پاتا ہے. سبحان اللہ. پھر آپ نہیں کر رہے ہیں توڑے نا. بعض بندے سمجھ جائیں کہ یہ گل ہلکی نہیں, ہلکی ہے ہلکی نہیں. بندہ تو کیا بدر دے اللہ نو بھی کہہ دے گا تو میرے نہ ٹھٹے کر دے. بندے دی دے حالت ہے. بخاری شریف یہ ہے حدیث شاہ جی بندے قیامت لے لڑے بھی کہہ دیں گے اللہ نے آنکھوں تو سنا دیں. نبی پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں. عبداللہ بن مسعود بخاری میں موجود ہے, مسلم میں موجود ہے اور کتب کثیرہ میں حدیث شریف میں موجود ہے, مگر بخاری کا نام آپ کے لیے کافی ہے اور مسلم کا نام بس. یہ دو کافی ہیں تمہارے واسطے. روب تمہارے دے پڑھنا نہیں, میں بھی اپنی کتابوں دے نام لائے. حالی یہ حدیث سنو اور ایک گناہگار بھی مچل جاؤ, شکر کا کلمہ پڑھو کہ تمہیں دامن مصطفیٰ میں. اللہ پاک کی قسم میں تو کچھ باتوں کی وجہ سے میرا تو دل کری کرتا ہے میں کپڑے پھاڑنے میں رقص کرا. اتنا بڑا کرم ساڑھے تے ہویا ہے کہ ساڑھے ہاتھاں میں دامن مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں رضا خستہ جوش بیریسیاں سے نہ گھبرانا. رضا خستہ اے ٹوٹیا ہویا رضا. رضا خستہ جوش بیریسیاں سے نہ گھبرانا, کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں قیامت کے دن جدوں حضور تشریف لے آؤں گے نا تو جڑے روندے توندے ہوں گے سارے ہسنا شروع ہو جان گے. حضور دے آون تو پہلے ایک فرشتہ اعلان کرے گا اوے غمزہ
اور غم ختم کرو، غم مٹانے والا آ گیا، غم مٹانے والا آ گیا ہے۔ وہاں آگے بریلوی پتہ ہے کیا ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا، عربی کا؟ فرماتے ہیں صفے ماتم اٹھے۔ وہ جدوں کو بندہ فوت ہو جاتا ہے قبلہ سب بندے نہیں پڑھے، ماتم والے گھر سب پاندے نہیں پڑھے، اتنے ان کے کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ٹھونا توڑا اسے کھانا لینا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ چلیے لڑیا بات بنا دیں جی، اٹھاؤ جی سب ماتم والی سب چک لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میدان معاشر میں سرکار جب آئیں گے، فرشتہ ایک کہے گا صفے ماتم اٹھے، خالی ہوں زندہ، جیل خانے دوزخ دے خالی ہو جان، صفے ماتم اٹھے، خالی ہوں زندہ، صفے ماتم اٹھے، خالی ہوں زندہ، ٹوٹے زنجیریں، صفے ماتم اٹھے، خالی ہوں زندہ، ٹوٹے زنجیریں، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ گناہگارو چلو چلو، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ پھر حضرت اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں سرکار سامنے آ جائیں گے، اللہ اکبر، سامنے جب سرکار آئیں گے حضور کے چہرے کو گناہگار دیکھیں گے تو فرماتے ہیں گناہ مغفور، گناہ مغفور، دل روشن، خنک آنکھیں اور دل ٹھنڈا، گناہ مغفور، خنک آنکھیں، دل ٹھنڈا، تعالی اللہ مائے طیبہ عالم تیری طلعت کا۔ یہ لفظ اوکھا سی کانت پر سمجھ نہیں آیا۔ او فرماندر بلے او بلے سرکار، آپ کے چہرے کا یہ حال ہے کہ جس گناہگار کو نظر آتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں دامن سرکار ہے، لیکن ہم نے حضور کو پہچانا نہیں تو حضور نے پہچانا اللہ دی قسم تجھے کوئی گل نہیں نہ کریے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس حضور کی حقیقت کی پہچان تو دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہو سکتی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی صحابی کو، نہ اہل بیت میں سے کسی کو، نہ ہی اولیاء میں سے کسی کو، امت میں سے کسی کو بھی حضور کی حقیقت کی خبر نہیں ہے، صرف ظاہر کی خبر ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ یہ لکھ گئے ہیں، لکھنے والے 1000 سال پرانی کتابیں اٹھائیں پڑھیں، وہ فرماتے ہیں ان تفصیل الفضائل، حضور کے فضائل کی تفصیل اور انتہا، وہ فرماتے ہیں لا یمکن، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اتنا تو جان لو کہ امتی جب ان کا نام لیتا ہے تو اللہ امتی کو بخش دیتا ہے۔ اتنا جاننا ضروری ہے۔ میں تو انداز سے ایسا ہوں یہ ٹھٹھے نہیں، بندہ تک قیامت دے بھی اللہ کو کیا دے گا بھئی اللہ کو میرے نال ٹھٹھے کر دیں، حالانکہ اللہ ٹھٹھا نہیں کرتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جاؤ حضور کا نام لینے سے بخشش ہوتی ہے، کئی بندے سمجھنے یہ نہیں کرنا کرنا، ایسے ہی بولتے ہیں، ایسے نہیں بول رہے، یہ حقیقت ہے۔ اب توجہ، نعرہ رسالت اور اونچا دو ہاتھ کھڑے کر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت الحاج صاحب سردار صاحب خوش آمدید بابا جی کو۔ اب یہ بات سمجھے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ ریدی باتیں ہیں آپ نے ہاتھ پڑھا بس ایک حضور دا واسطہ ہے، نبی پاک دا واسطہ نہیں آیا۔ اچھا گل سمجھ آئی جی نہیں؟ یہ گل کو سمجھو، یہ ٹھٹھا نہیں۔ چلو گل مکانے ہیں، مجمع بڑا تگڑا جڑ گیا ہے، نات خان بھی آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، دوزخ چڑھا کٹے گا، یمشی مرتن و یقبول مرتن، ایک باری کبے گا ایک باری اٹھے گا۔ کہہ دی توجہ ہاتھ کھڑا کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
جیڑی میں گل کراں گا نا سننی غور نال جی شاہ جی ایک باری ڈگے گا ایک باری اٹھے گا اگے بتا بولو دو باری ڈگے یہ میں اونچا نہ آتا کوئی اور نہ مسئلہ بڑھ گا ایک باری ڈگے گا ایک باری اٹھے گا دوزخ دی آگ انہوں ساڑ دی بھی ہوئے گی وہ دوزخ تو باہر اللہ انہوں کٹے گا یہ آخری جنمی ہوئے گا اچھا منہ چو بولو نہیں جی اور اچھا بولو کیڑا جنمی چو یہ تو سا اچھا بولو گے تو انہوں ایک گل سمجھ آئے گی اینڈ میں یہ تو انہوں میں کوئی گل سمجھانی ہے یہ آخری کیا ہوئے گا پورا مجمع بولے اے بندہ آخری فرمایا یہ آخری بندہ ہوئے ڈگے گا اٹھے گا آگ ساڑتی ہوئے گی جہنم جو رب مبار کرے گا التفاتا الى النار این پچھے مڑ کے دوزخ نو تکے گا تو تک کے آکے گا الحمدللہ اللذی نجانی من کی ساریاں تعریفوں سے اللہ واسطے نے جس مینو تیرے تو بچا لیا گل مزیدار ہے حدیث بخاری دی اچھا جدو نکلے گا تو حضور فرمانے اللہ وہ سامنے ایک بوٹا کھڑا کرے گا پھلدار چنگا موٹا کو دن پھل لگیا ہوئے گا وہ آکے گا یا اللہ جے کہ اس بوٹے تھلے میں جگہ دے دے میں دا پھل کروڑ کے بچوں پانی پیواں پھل دا تو وہ دے سائے تھلے میں ہوا اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے مگر اب تم نے دوسری کوئی بات مجھ سے نہیں مانگ رہی وہ کہے گا ٹھیک ہے اور میں تیرے کو کچھ نہیں مانگا وعدہ ہو جائے گا اللہ اس درخت کے نزدیک جب اس کو لے جائے گا وہ پھل توڑ کے پانی پیے گا تو پھر ایک اور بوٹا انہوں نظر آئے گا وہ کہے گا یا اللہ اس بوٹے پلیٹ پہ اللہ فرمائے گا ہون تو وعدہ کی سی وہ کہے گا پروردگارا میں بندہ تو رب میں مہربانی فرما اللہ اس بوٹے تھلے بھیج دے وہ جب پھل کھائے گا یا پیے گا پانی تو ایک تیسرا بوٹا نظر آئے گا وہ آگے گا یا اللہ بس یہ سائے تھلے میں پیٹ اللہ فرمائے گا دست صحیح تیرا پیٹ کدوں پڑے گا بار بار تو منو آگے اس بوٹے تلے اس بوٹے فَيَسْمَعُ وَسْمَعَكَ آلِ الْجَنَّةِ ابھی یہ بات ہو رہی ہوگی اس کو جنتیوں کی آواز آئے گی سنانے والا بھی اللہ سو گز رسہ سرے دے گھنڈ جو کچھ بھی کرے کر کے انہیں امت نو بخشنا جو ہے گل تو اتنی ہے گل ساری سرکار پار دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیئے لو جی اللہ پاک فرمائے گا وہ جنتیاں دی آواز سن کے آئے گا رب ادخلنی فی الجنہ یا اللہ میں وہ جنت جوار دے اللہ پاک فرمائے گا اچھا سن پھر اما توجہ میرے حال تک ہو اما یردیکا ان یردیکا دنیا مثل اس گل سے تو خوش ہوئے جتنی دنیا ہے میری جتنی میری اس دنیا اور اس جتنی اور یہ جتنی دنیا یہ ساری دنیا جتنی اور ساتھ اتنی اور جنت میں تجھے جگہ دیتا ہوں سردار صاحب یہ آخری دوستی ہے رسول دی امت جی کچھ سمجھ ہوتی بھی ہے جی اے کون ہے تو ہر پتہ ہی نہیں میں گل کرنے کے لیے لگا جی 10 خرب روپے بھی اس گل دی قیمت نہیں جے دھیان رکھے جے حضور دی امت دے آخری جہنم میں جو نکلنا آرے واسطے ایڈی وڈی جنت ہوئے کہ دنیا جتنی نہیں جتنی یہ ساری دنیا اتنی ہو اگر یہ دوزخی کو ملنے والا انعام ہے تو پھر حسن و حسین کی سرداری کا عالم کیا ہوگا کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ وہ کتنی بڑی جنت کے مالک ہے صدیق اکبر کتنی بڑی جنت کے مالک ہے پھر بتا سکتا ہے کوئی عثمان غنی کتنی بڑی جنت کے مالک ہے پھر کوئی بتا سکتا ہے داتا علی گجویری کتنی بڑی جنت کے مالک ہے جس سے حضور کے جس امتی کو دوزخ سے آخر میں رب نکالے اسے تو محمد عربی کا سچ
اتنی بڑی جنت ملے گی ہم نہیں بیان کر سکتے کہ آمنہ کے لال کا عالم کیا تاجدار ختم نبوت جنہوں نبی نے سمجھا جانا بولو تاجدار ختم نبوت اسٹیج والے بھی لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے یا رسول ہاں حدیث انہوں جلدی رہنے پوری کر دیا میرے بچے ہو اللہ پاک نے جو ایک گل کی تھی رسول فرما دیں نبی پاک فرماتے ہیں اس نے آگے سے کہا وہ بندہ کہے گا یقولو کہے گا استہزیو منم وانت رب العالمین یا اللہ ہے تم عالمین دے رب پر میرے نال ٹھٹھے کر کوئی گل سمجھ آئی میرے نال کیا کرنا ہے اللہ پاک نے ایک گل کر کے نا عبداللہ بن مسعود راوی جو ہے ایک گل کی تھی عبداللہ بن مسعود ہس پہ فضاحک ابن مسعود ہسے پھر جنہوں لوگوں نے حدیث سنا رہے سن انہوں نے پوچھا کہ الا تسألونی مما ادراکو اور تجھے میں نے پوچھنے کیوں نہیں ہوں کہ میں کیوں ہنسیا کیوں میں ہنس رہا ہوں انہوں نے پوچھا حضور کیوں ہنسے ہو انہوں نے کہا قبلہ ہنسیا میں تاں ہاکذا ضحک رسول اللہ جدوں حضور نے ایک لفظ بیان کیتے حضور بھی ہنس پے جدوں حضور ہنسے تے صحابہ پوچھیا حضور تساں ہنسے کیوں حضور نے فرمایا میں تاں ہنسیا جدوں او تھے آکھے گا نا او اللہ نو کہ تم رب العالمین ہو کے میرے نال ٹھٹھے کر دیں اللہ بھی ہنس پوے اللہ بھی ہنس پوے گا حضور نے فرمایا من دیکھ کے رب العالمین میں اپنے رب کی دیکھ کی بنیاد پر ہنس پڑا ہوں کہ لیجئے دے ٹکڑے ہو اتھے بھی بندے آکھن گے تو ساڑھے نال ٹھٹھا کر دیں اے ٹھٹھا نہیں حقیقت ہے جو مصطفیٰ کا ہوتا چلا جاتا ہے وہ خدا کا ہوتا چلا جاتا ہے میں لمبی تقریر کیا ایک گل بھی سمجھ آ جب بیڑا پار ہو جاندہ ہے میری تقریر کا مقصد یہ تھا کہ حضور سے محبت کرو بس حضور سے عشق کرو حضور کو جانو حضور کو مانو حضور سے پیار کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا سے ایمان لے کر جاؤ گے اگر حضور سے محبت ہو دنیا سے ایمان اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان حضرت قبلہ شاہ صاحب کرم شاہ صاحب آپ کا شکریہ حضرت سردار احمد میں نے سارے نے نام نہیں آندے نہیں تو نام لینے میں نے کوئی ٹینشن نہیں ایک بندے کا میں نام لاؤں کوئی پریشانی نہیں میں تو اڈا نام لینے میں چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ کسی پران کو عزت دے ہو تو بندے دی عزت بڑھ جاتی اے نالے حضور پاک نے ارشاد فرمایا عزت دیتا وہی ہے جس کی اپنی جڑا آپ ذلیل ہوئے سارے انہوں ذلیل کری جائے جڑا آپ عزت علاوے سارے انہوں عزت دے بدیا ہے برطن جڑی شاہ ہوئے نکل دی ہو رہی ہے حق ہے بابا تو اللہ پاک تم سب کو سلامت رکھے میں صرف اتنا جملہ آپ سے ضرور کہوں گا بس وفا حضور سے رکھنا اے آجزی اختیار کرنا نبی پاک منی جانا دنیا بھی توڑی ہے آخرت بھی توڑی یہ زندگی نہیں اجے صرف ایک ہی نام پر بات شروع تھی دیر پتیری آئندہ کبھی آئے تو انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے ماقی کسے کہتے ہیں عاشق کسے کہتے ہیں عاقب کسے کہتے ہیں لیکن نبی کے لیے صرف اتنا کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی حضور کے ساتھ کا کوئی نہیں اللہ سلامت رکھے اور آپ کو صحت و تندرستیاں عطا فرمائے بیمار جتنے نے سارے انہوں شفا دے اے جڑے نانے یہ پکا بھی لینا جڑے میں گنے ندیش شریف تھے یہ نا تو انہوں یاد ہون بیمار بندہ نظر آئے پڑھ کے پھونک دیا کرو اللہ انہیں شفا عطا فرمائے سبحان اللہ